السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنی تیسری کلاس کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی۔ سورہ انفال کی ابتدائی پہلا جو رکوع ہے ہم نے وہ شروع کیا ہے۔ آج اسی رکوع کی بقیہ آیات کا ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی اور اس سے پہلے اس میں ساتھ ساتھ ہم نے مومنین کی صفات کے ساتھ مومنین کو جو ان اعمال کے بدلے میں جو انعامات ہیں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ آپ کو کچھ یاد ہوگا، جیسے درجات ہیں، مغفرہ ہے اور رزق کریم ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ برحق اور سچے مومنین کی جو صفات ہیں وہ وہاں پر ذکر کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے طالبات، اور چونکہ آپ کو یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جو سورہ انفال ہے اس کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ غزوہ بدر کے متعلق بھی ہیں۔ تو جو غزوہ بدر ہے وہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی سب سے پہلا معرکہ پیش آیا تھا مسلمان اور کفار کے درمیان۔ اچھا، اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، وہ معرکہ کیسے شروع ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم یہاں پر مختصراً ابھی پڑھیں گے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اب جو آیت شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کو نکالا آپ کے پروردگار نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر جو ترجمہ میں نے کیا ہے حق کے ساتھ، یہاں پر اس میں ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے مصلحت کے ساتھ، یعنی کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو، پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا۔ اخرجک، آپ کو نکالا، ٹھیک ہے، رب کا آپ کے پروردگار نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے۔ یہاں پر جمہور مفسرین کے نزدیک آپ کے گھر سے مراد مدینہ طیبہ کے اندر جو آپ کا گھر ہے وہ مراد ہے، یا پھر خود مدینہ مراد ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مقیم ہو گئے تھے۔ اور چونکہ یہ جو معرکہ تھا وہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا تھا، لہٰذا یہاں پر بیتیکا سے آپ کا گھر بھی مراد ہو سکتا ہے اور مدینہ طیبہ بھی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک اس آیت میں یہ کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا معرکے کے لیے، اور ظاہر بات ہے یہ ایک فرمانبرداری اور تابعداری کی انتہائی مقام ہے، یہ بیان کرنا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا۔ اچھا، اب یہاں پر اس معرکے کے بارے میں، اچھا آگے اگلی آیت کا بھی ترجمہ پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر پر چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اگرچہ مومنین کی ایک جماعت ناپسند تھی، ناخوش تھی یا راضی نہیں تھی، یعنی وہ جو جہاد کے لیے جو معرکہ بدر ہو رہا تھا اس کے لیے مومنین کی جماعت راضی نہیں تھی۔ اچھا، میں نے یہاں پر مختصراً آپ کو ابھی اس بات کے لیے یہاں وجہ بھی لکھ دی ہے کہ مومنین کی جماعت کیوں راضی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تعداد کی کمی تھی مسلمانوں کی، لشکر کی، اور جنگی ساز و سامان کی بھی کمی تھی۔ اس وجہ سے مومنین کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشاورہ کیا، یعنی مشاورت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، جو موقع پیش آیا تھا اس موقع پر جو صحابہ کرام میں سے اکثر نے یہی عذر بیان کیا تھا کہ ہم ایک فوجی لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے، لہذا ہمارے پاس تعداد کی کمی بھی ہے اور تیاری بھی، ہماری ساز و سامان، جنگی ساز و سامان بھی نامکمل ہے، مکمل نہیں ہے، ناکافی ہے کہ ہم ایک فوجی لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے کھڑے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بعد، یعنی آپ کے اعلان کے بعد، اور اس کے بعد بھی تمام صحابہ کرام راضی ہو گئے تھے۔ یہ تو ایک بیچ میں میں نے آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آ جائیں تھوڑا سا اس کے تناظر پر، اس کے پچھلے اس پر کہ یہاں پر یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک تجارتی لشکر ہے، تجارتی قافلہ ہے، وہ ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ظاہر بات ہے اس وقت مکہ ایک بیابان بنجر زمین تھی، وہاں پر کوئی اپنی ان کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نباتات وغیرہ یا ان کا، تو وہاں سے ملک شام جایا کرتے تھے ساز و سامان خریدنے کے لیے۔
یعنی تجارتی ساز و سامان وغیرہ کے لیے. اور یہ ملک شام کا جو راستہ ہے وہ مدینہ کے راستے سے گزرتے ہوئے آتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا جو تجارتی لشکر ہے وہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، مکہ کی طرف جا رہا ہے. اچھا، اب یہ جو تجارتی جو لشکر ہے ابو سفیان کا، ذرا اس کا احوال جان لیں کہ وہ کس نوعیت کا تھا. اس وقت جو اس تجارتی لشکر میں سرمایہ کاری کی تھی، جیسے آج آپ کہتے ہیں نا کہ بزنس کرنا، کاروبار میں پیسے لگانا، تو اس وقت جو سرمایہ کاری کی تھی قریش مکہ نے کہ تقریباً ہر فرد نے وہاں پر اپنا سرمایہ لگایا تھا. تو اس وقت اس سرمایہ کی جو کل قیمت تھی جو ابو سفیان کا تجارتی لشکر تھا اس کی 50,000 دینار تھی. اور آج سے 1400 سال پہلے یہ 50,000 کی جو قیمت ہے وہ 26 لاکھ روپے بنتی ہے. اور اگر ہم آج اس کا حساب لگائیں تو وہ 26 کروڑ سے بھی کئی زیادہ، یعنی اس کی قیمت، یعنی اتنا، یعنی کہ مالیت کا یہ تجارتی قافلہ تھا، اتنا زیادہ قیمتی یہ تھا. یعنی گویا کہ اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک تجارتی کمپنی تھی قریش مکہ کی. ظاہر بات ہے اس تجارتی کمپنی کے ذریعے سے، ساز و سامان کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کرنے والے تھے، اور بہت سارے معرکے میں مسلمانوں کے خلاف وہ سازشوں میں اس کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قافلے کی خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے دی کہ ہم قریش مکہ کی اس طاقت کو توڑنے کا ہمارے پاس یہ موقع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کے لیے تیاری کی جائے، یعنی کہ اس کے لیے نکلا جائے. اس وقت چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پاس ان کی اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، بہت سے ایسے تھے جن کی سواریاں موجود نہیں تھیں، وہ باہر تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جن کی سواریاں موجود ہیں وہ چلیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جہاد کے لیے نہیں، ایک فوجی لشکر سے مقابلے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر واجب یعنی فرض قرار نہیں دیا تھا جہاں نکلنا. یعنی یہی اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس سواریاں موجود ہیں وہ فوراً تیار ہو جائے اور وہ نکلے. ان سواریوں کے واپس آنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اور چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا لشکر اس تجارتی لشکر سے مقابلے کے لیے نکلا مدینہ سے. اور مدینہ سے 12 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر ہوا. اور بیر سقیہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لشکر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کو یعنی شمار کرنے کا حکم دیا. جب تعداد شمار کی گئی تو مسلمانوں کے لشکر کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی. اور اس کے مقابلے میں یعنی کہ کیونکہ ایک تجارتی لشکر سے مقابلہ تھا اور وہاں پر تجارتی لشکر میں قریش کے 70 جوان اور سردار تھے اور بہت بڑا تجارتی ایک لشکر تھا. ظاہر بات ہے ہر ایک کے پاس ایک جاسوس ہوتا ہے. تو ابو سفیان کو بھی جب وہ آگے راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے راستے پر جانے سے پہلے اپنے راستے کا اطمینان کرنے کے لیے کہ بھئی ہمارا راستہ پرامن ہے یا نہیں، اپنا ایک مخبر کو بھیجا. تو ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے ان کے تعاقب کے لیے نکل چکے. تو ابو سفیان نے ایک تیز رفتار اونٹنی یعنی جو کافی مالیت کے ساتھ اس کو کرائے پر طلب کی اور اس کو مکہ کی طرف مدد کے لیے بھیجا. اس زمانے میں ایک خاص علامت تھی کہ وہ مکہ یعنی کہ کسی پر خطرے کا جو اعلان کرنا ہے تو وہ خاص علامت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. اور اس کا خاص علامت یہ تھی کہ جو اونٹ کا جو کان ناک کاٹ دیے جاتے تھے اونٹنی کے، اور اس کا کجاوا الٹا کر دیا جاتا تھا، اور اونٹنی پر جو سوار ہوتا ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا. تو اس حالت میں جب مکہ میں وہ داخل ہوا تو مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ ان کے تجارتی لشکر پر کو خطرہ ہے. لہذا ابو جہل نے 3 دن کے اندر ایک بہت بڑا فوجی لشکر تیار کروایا. اور اس ابو جہل کا جو فوجی لشکر ہے اور وہ کس مقصد کے لیے تھا؟ ایک تو ابو سفیان کے لشکر کی تجارتی لشکر کی حفاظت کے لیے یا مدد کے لیے، اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے. اور ابو جہل کا جو فوجی لشکر تھا اس کی تعداد 1000 تعداد تھی، اور اس میں 200 گھوڑے تھے، سینکڑوں اونٹ تھے، اور بہت ساری گانا بجانے والی عورتیں اور طبلہ وغیرہ، یعنی ساز و سامان کثیر و تعداد میں جو جنگی ساز و سامان تھا
وہ لے کر تیار ہو کے ابو جہل مکہ سے روانہ ہوا تھا۔ اچھا، اتنا کہ ان کے ہر منزل پر ان کے کھانے کے لیے جو افراد تھے، جو ان کے فوجی لشکر تھا، ہر منزل پر 10 اونٹ ان کے کھانے کے لیے ذبح ہوتے تھے، اتنا بڑا یہ فوجی لشکر تھا۔ اچھا، جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی مدد کے لیے، تو ابو سفیان نے اپنے یعنی حفاظتی اقدامات کے تحت اپنے آپ کو یعنی حفاظت کرتے ہوئے وہ دریا کے کنارے چلتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یعنی کہ جو گہراؤ ہے اس سے نکل کے وہ چلے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے نکل جانے کی یعنی کہ خبر ملی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ملی کہ ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ تو نکل چکا ہے، لیکن ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لیے مکہ سے 1000 کا ایک فوجی لشکر روانہ ہوا ہے، اور وہ یعنی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور یعنی ان سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اکثر صحابہ اکرام نے یہی مشورہ دیا، یعنی ان کا حکم عدلی مقصد نہیں تھا، لیکن صحابہ اکرام کا یہ مقصد تھا کہ ہم ایک مختصر سے تجارتی لشکر سے مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے تھے، لہٰذا ہماری تیاری اس پوری نہیں تھی، تو ہماری جو تیاری نہیں ہے یا ہمارے پاس فوجی لشکر پورا نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، تو ہمارا مقابلہ، انہوں نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اس وجہ سے یہاں پر یہی ذکر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ کہ مومنین کی جو ایک جماعت تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی، تعداد کی کمی اور قلت کی وجہ سے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، لہٰذا اس طرح تمام صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی کہ ارادے سے پر یعنی کہ انہوں نے حمایت کی کہ وہ اب اس فوجی لشکر سے مقابلہ کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اس فوجی لشکر کے سے مقابلے کے لیے بدر کے مقام پر آپ پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ پھر ابو جہل کے فوجی لشکر سے ہوا تھا، نہ کہ ابو سفیان کا تجارتی لشکر، کیونکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے نکل کے جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہیں پر اسی بات کا ذکر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ۔ اگلی آیت آپ کتاب میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ۔ یجادلونک یعنی وہ صحابہ کرام کی طرف ہی اشارہ ہے کہ وہ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، مباحثہ کیا فی الحق، حق کے بارے میں بعدما تبین، اس کے ظاہر ہونے کے بعد، یعنی حق کے ظاہر ہونے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں موت کی طرف، یعنی انہیں خوف تھا نا کہ ہمارے پاس تعداد کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں ناکامی ہو جائے، اور یہ خوف کی وجہ سے مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی، تو انہوں نے اس سے انکار کیا تھا۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اس حال کہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، آپ کو اس کا مختصراً میں نے جو آپ کو یہاں پر تفصیل تو بہت ہے، لیکن ظاہر بات ہے آپ کے لحاظ سے اس کو مختصر کر کے بیان کیا کہ تاکہ آپ کو یہ تفصیل بھی اس کے بارے میں کچھ اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے کہ بدر کا جو معرکہ ہے اس کی ابتدا کس طرح سے ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور ظاہر بات ہے وہ ایک تجارتی لشکر سے مقابلے کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آپ اگلی آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہوگی، احدى الطائفتین، دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہاری ہوگی، یعنی تجارتی لشکر یا پھر فوجی لشکر میں سے ایک پر تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اس وقت جب صحابہ اکرام نے جب مشاورت کیا تو ان کا یہی تھا کہ تجارتی لشکر سے مقابلہ کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت فوجی لشکر سے۔ ٹھیک ہے، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم چاہتے تھے کہ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ وہ بغیر کانٹے والی، تو تمہارا مقابلہ کس سے ہو؟ بغیر اسلحے والی سے۔ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کا مطلب یہ ہے بغیر کانٹے والی یا بغیر اسلحے والی۔
بغیر اسلحہ کا مطلب یہ ہے تجارتی لشکر سے، یعنی مسلمانوں کی صحابہ کرام کی ایک تعداد یہ چاہتی تھی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو؟ تجارتی لشکر سے ہو۔ ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم، کہ وہ تمہاری کون سا لشکر تمہارا ہو جائے؟ تجارتی لشکر ہو جائے، بغیر اسلحہ والا ہے۔ وہ یرید اللہ، اور اللہ چاہتا ہے، ان یحق الحق، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑ کاٹ ڈالے۔ دیکھیے تجارتی لشکر کو نقصان تو پہنچتا، لیکن جتنا نقصان فوجی لشکر کا قریش مکہ کو ہوا، یعنی اس سے مقابلے کے بعد جو ہوا، وہ اس سے تجارتی لشکر کے نقصان سے ان کو اتنا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بڑا فوجی لشکر، اس سے دشمن کے اندر مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی، اور ان کی ایک جو بنیاد ہے، ان کی جو جڑ ہے، وہ کٹ جانی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کس سے ہو؟ فوجی لشکر سے ہو، تاکہ ایک کم تعداد اللہ کی مدد کے ذریعے سے ان پر غالب آ جائے، اور جب وہ ان پر غالب آئے گی تو وہ ان پر مسلمانوں کی کیا ہوگی؟ ہیبت بیٹھ جائے گی، اور ان کا جو ہمت ہے، ان کا حوصلہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہوگی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر اسلحہ والی تمہاری ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا ہے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمے کے ذریعے سے، یعنی اپنی مدد کے ذریعے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑ کاٹ ڈالے۔ یحق الحق، تاکہ حق کو ثابت کر دے، یعنی سچ ثابت ہو جائے۔ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل ختم ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرمین ناخوش ہوں، اگرچہ گنہگار اس سے ناخوش ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو باطل ہے، غیر حق ہے، اس کا ابطال کیسی صورت میں ہوگا؟ اس کا ابطال اسی صورت میں ہوگا کہ مسلمان ان پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا طالبات، اس کو دوبارہ دہرا لیجئے گا، اور جو ابھی تفسیر آپ کو مختصراً اس غزوہ بدر کی معرکے کی ابتدا کے بارے میں بیان کی، امید ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ان آیات کا آیات کا جو مزید آیات جو آخر کی اس رکوع کی بچی ہیں، وہ ان کا ترجمہ اور اس کے بارے میں بھی مختصر ایک شان نزول ہے، اس کو بھی آئندہ کلاس میں ہم اس کو ذکر کریں گے، تاکہ آپ کو یہ ابتدائی صورت ہے غزوہ بدر کی، وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔